سلسلہ انشاءاللہ 9 دسمبر تک یہاں جاری رہے گا۔ کل کی مجلس کے حوالے سے جو کہ برائے خواتین ہے، یہ مجلس 2 بجے دن یہاں برپا ہوگی اور بسلسلہ شہادت شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس 2 بجے دن کی مجلس میں خواتین سے بطور خاص درخواست گزار ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں تاکہ مجلس کے وقت شروع کیا جا سکے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، مشرودیہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا لنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى. حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لما تلا عليه السلام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال عليه السلام يا له مراما ما بعده وزورا ما فلا لقد استخلوا منهم أي مذكر وتناوشوهم من مكان بعيد أفبمصارع آبائهم يبخرون بعبيد الهلكى يتكاثرون يرتجعون منهم أجسادا خبر وحركات سكنت أن يكونوا إبرا الحق أن يكونوا مفتخرا ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة. لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة
لو استنتقوا عنهم عرصات تلك ديارا خاوية والربوع الخالية لقالت ذهبوا في الأرض ضلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا تتوون في هامهم وتستنبتون في أجسادهم ترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكن ونوايح عليكم أولئكم سلف غايتكم وفرات مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العدل وحلبات الفخر ملوكا وسوقا أين الملوك سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون ودمارا لا يوجدون لا يفزعهم ورود الأحوال ولا يحزنهم تنكر الأحوال لا يحفلون بالرواجب ولا يعدنون للقواصب غيبا لا ينتظرون وشهودا لا يحضرون وإنما كانوا جميعا متى بالأمس وإنما كانوا جميعا فتشتتوا وألفا فافترقوا معا طول عهدهم ولا بعد محلهم ولكنهم سقوا كاسا بدلتهم بالنطق خرسا وبالسمع سمما وبالحركات سكونا فكأنهم في ارتجال الصفة سرعا سبات جنان لا يتأنسون وأحباء لا يتزاورون سلف اللهم صل على محمد. مولا کائنات کا یہ خطبہ جیسا کہ کل اس کے ابتدائی 2 جملوں پر گفتگو تھی. حضرت کا ارشاد این الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی سلطنت و حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، جو سورج سے خطاب کر کے یہ کہتے تھے کہ تم ہماری سلطنت سے کہاں جاؤ گے ہارون رشید. کہاں ہیں وہ جنہوں نے موسیٰ کلیم سے جس نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل دیکھو یہ میری گود میں پلا اور میرے خلاف آیا، دیکھو میرے نیچے جنت، نہریں، باغات، یہ کہاں سے آیا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تمہارا پروردگار میں ہوں، ربکم الاعلیٰ، وہ بھی بلند ترین پروردگار. کہاں ہے این الملوک جس نے خلیل خدا کے سامنے موت و حیات کا دعویٰ کیا. سورہ بقرہ انا احیی و امیت. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے خطبے میں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ وعلی نبینا وآلہ السلام، جس کے لیے خدا نے اس کائنات کو، جنات کو، انسانوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو سخر کیا تھا. کہاں ہے سلیمان ابن داؤد جب شیشے کا نیا محل تعمیر کیا تھا؟ ایک دفعہ اس کی چھت پر جا کے صرف اپنی سلطنت کو دیکھنا چاہتے تھے. ابھی چھت پر گئے ہی تھے، اسرائیل کو حکم ہوا کہ سلیمان کی کے سامنے جا کر ان کو دعوت دو، بس اب ہماری بارگاہ میں آ جائے. جیسے ہی چھت پر چڑھے اسرائیل آئے. قبضرو کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے نہیں، نبی خدا یہ دعوت نامہ ہے قبضرو کے لیے. ایک سلطنت ایک نظر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑے کھڑے قبض روح کی سورہ نمل، جب روح قبض ہوئی تو ایسے ہی کھڑے رہے. تو یہاں سورہ نمل کی اگلی آیت کہتی ہے کہ اگر یہ جنات، چونکہ جنات بھی ان کی فوج میں تھے، جنات بھی
کھڑے تھے 10 بستہ اور انسان بھی، اوپر پرندے سایہ کیے ہوئے. تو قرآن کہتا کہ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو وہ کیوں ذلت کی زندگی میں کھڑے رہے. وہ سامنے کھڑے ہیں، دیکھ رہے سلیمان کی روح قبض ہوئی، انہیں نہیں پتا. یعنی جنات کی طرف انسان اپنی مشکلات میں جب رجوع کرتا ہے تو اس ایک اشارہ ہے وہ. تو سلیمان ابن داؤد زندگی کے پوری زندگی، انسان کی شاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، زندگی کے آخری لمحے کو قرآن کریم نے تقریباً 25 تقسیم کیا ہے. ایک ظالم و ستمگر جیسے ضیاء الحق تھا، جیسے نواز شریف ہے، جیسے زرداری ہے، جیسے اس طرح کے افراد، ان کی زندگی کو قرآن تقسیم کرتا ہے. صدام ہے، آل سعود ہیں. سورہ بارکہ انعام آیت نمبر 92 معاف کیجئے گا، سورہ انعام آیت نمبر 92 ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اے میرے حبیب، اگر ان ظلم و ستم کرنے والوں کو جان کندنی کے وقت دیکھ لیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے غلط مقاصد تک پہنچنے کے لیے میری انسانیت اور میری مخلوق کو، انسان جب یہ حدود سے باہر ہوتا ہے تو کبھی یہ اس طرح سے حدود سے باہر ہو جاتا ہے کہ انسانیت تو چھوڑیے، ایک چونٹی سلیمان ابن داؤد اور ان کی فوج سے بچانے کے لیے آواز دیتی ہے. یہ دیکھو سلیمان ابن داؤد اور ان کی فوج آ رہی ہے، کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دے. ایک انسان بلند ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے یعنی باقی انسانیت کو قدموں تلے رونتا ہے. ایک چونٹی باشعور ہوتی ہے تو وہ اپنی صنف کو بچاتی ہے. ایک انسان پست ہوتا ہے تو اس کی پستی اس چونٹی سے بھی پست کہ وہ انسانیت کو قدموں تلے رون دیتا ہے. ظاہر ہے پھر قرآن کا یہ سوال حق بجانب ہے، اولئک کالانعام، یہ انسان جو پستی کی طرف جاتا ہے، مثلہ کمثل الکلب، سورہ اعراف، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسے چھوڑ دو تو بھونکتا ہے، اسے کھانا دو تو بھونکتا ہے. کتے کی سی مثال ہے. مگر اگر یہ بلند ہوتا ہے اور جب یہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، حدود بلندی، اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں. انسان کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں، یعنی بلندی کی انتہا تک جاتا ہے تو عبد و معبود کے درمیان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. اتنی بلندی تک پست ہوتا ہے تو اتنا پست کہ کہیں قرآن کتے سے تشبیہ دے، کہیں قرآن، ماشاءاللہ سے بچے میرے سامنے بیٹھا، ایسے بچے خدا، ایسے ہی بچے آپ کوشش کریں. پوری سورہ جمعہ یہاں سے سنا کے گیا. جب پست ہوتا ہے اور پڑھ لکھ کے تعلیم یافتہ جب پست ہوتا ہے تو اسے گدھے سے تشبیہ دیتا ہے. مثلہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لادی گئی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، گدھا بھی چارہ، اس کو ہم نے عقل و شعور نہیں دیا، پھر بھی اس نے انبیاء کی خدمت کی ہے، انبیاء کو اٹھایا ہے، بار برداری کرتا ہے. اس انسان کی مثال، اس قوم کی مثال جو پڑھ لکھ کے بھی حقیقت کو نہ سمجھے، گدھے سے بہتر. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مثال گدھے سے بھی بدتر ہے. پست ہوتا ہے اور اس سے پست ہوتا ہے تو کتے سے تشبیہ دیتا ہے، اور اس سے پست ہوتا ہے تو پھر مخلوق سے گزر جاتا ہے. خالق پھر کسی مخلوق کی مثال ہی نہیں دیتا. جیسے سورہ انعام، وَلَوْ تَرَى اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، میرے حبیب جب ظلم و ستم کرنے والوں کو جان کندنی کی حالت میں دیکھ لیں کہ ہم بھی کیسے ان کی جان لیتے ہیں. اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب ملائکہ ہاتھ کھول کے آتے ہیں، پنجے کھول کے شیر کی طرح آتے ہیں اور اس ظالم و ستمگر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہم وہی
یعنی ذلت آمیز عذاب چکھا دیں گے تمہیں. کس جرم کی سزا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. پہلا جرم یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں تم ناحق باتیں کیا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. دوسرا تو جو تم میں سب سے بڑا جرم تھا وہ آیات الہی کے مقابلے میں تکبر. یہ ذہن میں رکھیے 6000 سال عبادت کرنے والا ایک لمحہ تکبر کی وجہ سے نشان عبرت بن جاتا ہے. یہ تکبر عجیب چیز ہے. دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، یہ چند روزہ عزت کی وجہ سے انسان متکبر. ہمیشہ اکثر و بیشتر دو چیزیں انسان کو، علم سے جو تکبر کرے تو سمجھ لیجئے وہ عالم نہیں ہے، یعنی علم نہیں ہے. علم انکساری سکھاتا، علم تکبر نہیں سکھاتا. علم تکبر کو مٹاتا ہے، وہ تو جہل ہے. مگر دولت، اقتدار، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو متکبر بناتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے ہاں پہلا جرم تو یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے ایک. دوسرا یہ وَعَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. جب آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو اکڑتے تھے. پتہ نہیں مولوی کس سے کہہ رہا، خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوگا، در و دیوار سے کہہ رہا ہوگا. میری آیات تم سے ٹکرا کے پاش ہوتی تھی، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. یہ دو جرائم یہاں پر بیان کیے قرآن کریم نے. سورہ مبارکہ قاف میں، دوسری سورہ مبارکہ حامیم سجدہ میں، سورہ مبارکہ حامیم فصلت میں، دوسری صورتوں میں موت کے سلسلے میں جو پوری تفصیل خاص طور سے سورہ مبارکہ واقعہ میں. اگر سورہ مبارکہ حامیم فصلت آیت نمبر 30 میں بالکل اس آیت کا مقابل، اس آیت کی مقابلے کی آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ. سورہ انعام کی آیت میں بھی کہا ملائکہ آتے ہیں. سورہ حامیم فصلت کی آیت میں بھی کہہ رہا کہ ملائکہ آتے ہیں. وہاں ملائکہ آئے تھے تو پنجے، عجب روب ہے. امام پنجم سلام اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کرے اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے. یہ آیت یعنی جب پنجے کھول کے باسطوا ایدیہم، ہاتھ کھول کے آتے ہیں اور اب پورے روب اور جلال کے ساتھ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون. بالکل اس کے مقابلے کی آیت حامیم فصلت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جنہوں نے اللہ کو رب کہا، رب کے 10 معنی ہیں، مالک، رازق، خالق. اپنے اس تمام 10 معنی کے لحاظ سے جس نے خدا کو رب کہا وہ اس عقیدے پر ڈٹ گیا. اس کے بعد خدا ملائکہ کو بھیجتا. اس کے پاس جب آتے ہیں تو ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غمگین ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں، نہ صرف بشارت دینے آئے ہیں. نَحْنُ أَوْلِيَاءَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تمہاری پوری زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھ تھے، ساتھی تھے. وَفِي الْآخِرَةِ. وہ ساتھی نہیں ہیں جو تمہیں قبر میں دفنا کے واپس جائیں، نہیں، جب سب واپس جائیں گے تو ہم تمہارے ساتھ قبر میں ہوں گے. وَفِي الْآخِرَةِ. برزخ میں تمہارے ساتھ ہوں گے آخرت تک، جب تک در جنت سے تمہیں داخل نہ کرے اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ. یہ تمہارے ساتھ آخرت. یہ حامیم فصلت. ہاں اگر اس سے بھی ذرا اور بلند ہو انسان، اس سے چونکہ یہاں اس آیت میں سورہ حامیم فصلت میں اس آیت میں قرآن کریم نے صرف عقیدے پر گفتگو کی. چونکہ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں صرف عقیدہ تھا. عمل ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، روزہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، امر بالمعروف، اعمال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ صرف عقیدہ، وہ بھی توحید پر. مگر ذہن میں رکھیے اس زمانے میں، اس دور میں، اس مقام پر صرف لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا مجھے 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ دشوار تھا. کیوں دشوار تھا؟ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کی وجہ سے عمار یاسر جوان بیٹے کے سامنے ضعیف ماں کو درخت کے ساتھ باندھ کے تیر اندازی کی جا رہی. ضعیف ماں چیخ چیخ کے شہید ہو جاتی ہے اور ضعیف باپ کو تپتی ہوئی دھوپ میں گھسیٹا جاتا عمار کے والد یاسر کو. یہی نہیں، جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر خباب ابن العرد کو لٹایا دیا جاتا. یہ آیت اسی کی شان میں لٹا دیا جاتا
اور لٹانے کپڑے اتروا کے لباس اتروا کے لوہار کا کام کرتا تھا، اسی کے کوئلے دہکا کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور لیٹ کر اس سے صرف ایک تقاضا ہے، سینے کے اوپر چڑھ گئے تاکہ ہلنے نہ پائے، اس سے صرف یہ کہتے ہیں تجھے چھوڑ دیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹ کے کہتا لا الہ الا اللہ۔ یہی ہے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا، آگ کے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹ کر کہا لا الہ الا اللہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ملائکہ نازل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ آ کے، ظاہر ہے وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے، وہاں کوئی نرس نہیں ہے جو آ کے پٹی کرے۔ خدا کہتا نہیں، اس شخص کے لیے نرس و ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے، میرا پورا ہسپتال جائے گا اس کے پاس، میری طرف سے نرس جائیں گے، میری طرف سے ڈاکٹر جائے گا۔ جب وہ اٹھتا تو گوشت کی بوٹیاں گرتی ہیں، مگر آنے والے نرس، آنے والے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ملائکہ نہ صرف اس کو تندرستی دینے کے لیے تھوڑی مس کرتے ہیں، اس سے شفا دینے کے لیے اپنے پر مس کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ مگر آپ نے نہیں سنا، مگر آپ کو پتا محرم جب چاند نظر آتا ہے تو جیسے چاند نظر آتا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی خدا ان کو مزید عمر دے، 100 سال کے ہو گئے ہیں، وہ مجلس پڑھتے ہیں، قم سے مجلس پڑھتے ہیں۔ 2 سال پہلے انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس میں مقدمہ محرم کے لحاظ سے آیت اللہ بروجردی کے شاگرد ہیں وہ۔ آیت اللہ بروجردی کے اس وقت جتنے مجتہدین ہوں جو اس صدی میں گزرے ہیں، یہ سب آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں خود اس واقعے میں چشمدید گواہ۔ میں نے کہا نا ملائکہ آ کر ان کو تھوڑی، وہ تو اپنے لیے خود اپنی عظمت کے لیے آ کے مس ہو جاتے ہیں۔ انسان بلند ہو تو ملائکہ آ کر اس سے مس ہو جائے، نہیں کہ فطرس آیا سید الشہداء کے گوہر سے مس ہوا۔ سید الشہداء بہت بلند ہستی کا نام ہے، ان کی ولایت ہی اور ہے۔ کہاں سلیمان ابن داؤد کی حکومت و سلطنت، کہاں حسین کی ولایت، سید الشہداء کی ولایت، ان کی ولایت ہی اسی واقعے سے دیکھیے۔ سید الشہداء کہتا ہے آیت اللہ بروجردی کی ایک آنکھ کمزور ہو گئی تھی، شاہ نے ڈاکٹر بلائے یورپ سے، تو آقا نے کہا مجھے یورپین ڈاکٹروں سے علاج ہی نہیں کرانا، میرے ڈاکٹر کربلا میں۔ وہ چل دیے، 80-85 سال کے تھے، مرجع اپنے زمانے کے عالم، 2 مراجع آغا حجت اسلام علماء مسیدین تشریف رکھتے ہیں نجف کے، میری طرح وہ بھی میں نجف کے طلبہ میں سے، میں بھی نجف کے طلبہ میں سے۔ تو آیت اللہ بروجردی 2 مراجع ہمارے مکتبہ اہل البیت، درست ہے کہ علامہ ہلی ان کے والد شیخ مفید، کلینی سے لے کے خمینی تک مراجع، ایک سے ایک مکتبہ اہل البیت غنی ہے، غنی ہے، اس معنی میں غنی نہیں ہے۔ فتح علی کرے اور دولت خیبر کے لے کے غنی بن جائے، اس معنی میں جس طرح سے قرآن اپنی آیات کو سمجھانے کے لیے باہر سے وہ غنی ہے، اسی طرح سے مکتبہ اہل البیت کسی کی مدد، علمی طور پر کسی کی مدد لینے سے غنی ہے۔ آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چل دیے سید الشہداء کی زیارت کے لیے، ضرور چہلم کی ایک دفعہ زیارت کرے زندگی میں، چل دیے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، 85 سال کی عمر، جب چلے تو پیدل چلے، چونکہ ہر قدم پر سرور کائنات کے 70 حج کا ثواب ہے۔ اسی لیے میں نے کہا حسین میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، میری آپ کی کیا، جبریل امین پوچھتے ہیں منہم کون ہے یہ،
جو جبریل کی سمجھ میں نہ آئے وہ میری آپ کی کیا سمجھ میں آئی ہے؟ 12,000 دفعہ جبریل جس دروازے پر آیا، 12,000 دفعہ. یقیناً وہ لطیفہ بھی سنا ہوگا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، خطیب جو تھے تھوڑے سے فضائل میں مقصر ٹائپ کے تھے، یعنی مصلحت پسند قسم کے خطیب تھے سمجھ لیں. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح کے خطیب آ رہے جو فضائل میں بخل سے کام لیتے ہیں. پہلے ہی سے سوچ کے بیٹھے تھے ممبر پر بیٹھیں گے تو ہم سوالات کریں گے. وہ ممبر پر بیٹھے تو سوال کیا، مولانا یہ بتائیے جبریل امین پیغمبر خدا پر کتنی دفعہ نازل ہوئے تھے؟ کہا 12,000 دفعہ. تو کہا یہ بتائیے حضرت علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے تھے؟ کہا 24,000. تو لوگوں نے ڈر کے مارے یہ کہہ رہا. تو اس نے کہا نہیں، ڈر کے مارے نہیں، تم سمجھے نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں علی پر 24,000 دفعہ. وہ کیسے؟ اب تم کو پتا ہے سرور کائنات شہر تھے، علی دروازہ تھے. یہ بات طے ہے کہ 12,000 دفعہ سرور کائنات پر آئے. جب بھی آئے تو دروازے ہی سے تو آئے ہیں شہر میں داخل ہونے کے لیے. تو پیغمبر کے پاس 12,000 دفعہ، علی کے پاس کہا ہاں بالکل تم صحیح ہو، اب تم مجلس پڑھ سکتے ہو. تو میں عرض کروں جی ہاں، قرآن کریم یہ جو مکی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آیت اللہ برجدی کا واقعہ میں مکمل کر لوں کہ جو اسی آیت کی بنیاد پر اس کی تفسیر میں خباب ابن الارت جس کی فضیلت میں مولا کائنات کا ایک عجیب خطبہ ہے. کیا کہنے خباب کے اسلام کے، کیا کہنے خباب کے دین کے. اس طرح سے حضرت نے اس کی فضیلت میں، ظاہر ہے جس کی فضیلت میں قرآن کی آیت اترتی ہے مولا کائنات اس کی فضیلت میں پورا خطبہ دے خباب ابن الارت جس کے بارے میں یہ آیت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ فرشتے آئے تھے مس کر کے اس کو شفا دینے کے لیے نہیں. آیت اللہ برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ چل دیے، چلتے چلتے ظاہر ہے 2 قدم چلتے تھے بیٹھتے تھے، پھر 2 قدم چلتے، 85 سال عمر. ایک خیمے میں بیٹھے تو دیکھا پتہ نہیں بصرہ سے، یہ نجب سے چلے تھے، وہ بصرے سے چلتے چلتے پورے 20 دن 25 دن چلتے ہوئے تھکے ہوئے قافلے آ کے لیٹتے ہیں. خیمے ہیں دونوں راستے کے دونوں طرف. لیٹا وہ بس سو رہا، خراٹے لے رہا، تھکا ہوا ایک بالکل دیہاتی. تو آگا جا کے بیٹھ گئے خیمے کے دروازے پر تو دیکھا اس کے پیروں میں مٹی پڑی ہوئی. اس کو اندازہ بھی نہیں، ایک مرجع، ایک عالم دوران حسین ہے. اس کی خاک لے لی آغا نے، پیروں کی خاک لے لی. وہ جس آنکھ کی بینائی کمزور تھی اس میں لگایا. جب اس میں لگایا تو اس کے بعد یا حسین کہہ کے زمین پر گرے. سب نے کہا کیا ہوا آغا؟ کہا میں جس مقصد کے لیے چلا تھا مجھے جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ آقا حسین کے پاس جا کے کہوں. اسی ظاہر کی خاک پا نے مجھے وہ شفا دے دی. حسین اگر تمیز یوسف یعقوب کو شفا دے تو حسین حسین ہے. اب سید الشہداء صلی اللہ علیہ اسی لیے چونکہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جدید علم کے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں کیا وہاں پاکستان میں بھی ان کے ذہنوں میں سوالات ہوں. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کسی بھی مکتب و مذہب اور کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف سننا کافی نہیں ہے. اگر انسان پڑھ لے، یقین جانی اس مکتب کی لذت، مکتب اہل بیت کی لذت مجھے اور آپ کو اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے جتنی لذت ان کو محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے آئے ہیں. آپ کو نہیں اندازہ ہے. آپ تجانی سے پوچھئے کہ وہ کتنی لذت محسوس کرتا ہے. آپ اس الجزائری سے، جزائر کا جو عالم جو شیعہ ہوا ہے جو ٹی وی پر آ کر چیلنج دیتا ہوں، اس سے پوچھئے اسے کتنی لذت محسوس ہوتی ہے. اس مصری عالم سے پوچھتے جو شیعہ ہونے کے فوراً بعد جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا مصر والوں نے، اس کے ہر ٹکڑے سے پوچھے کہ اسے کتنی لذت محسوس ہوئی ہے. میں آپ سے چونکہ ہم تو
جو سونے کی کان میں پلے اسے کیا پتا سونے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ جس کے گھر میں سونا نہ ہو اسے سونا ملے تو پتا چلے گا سونے کی کیا قیمت ہے. اسی طرح سے ہم آپ اس کان میں پلے ہمیں اندازہ نہیں ہے. جو وہاں سے چلے ان سے پوچھئے آپ. Then I was guided, صرف پہلی کتاب تیجانی کی جہاں تبدیلی شروع ہوئی تھی وہ آپ اٹھا کے پڑھئے. Then I was guided, ان بچوں کے لیے جو میرے سامنے. Then I was guided, ڈاکٹر تیجانی کی کتاب, اس کو پڑھئے. دیکھئے بے ساختہ کس طرح سے آقا حسین کے در پہلی بار گیا. وہ خود کہتا مجھے نہیں پتا تھا حسین کی شخصیت کا نام. جب عاشور کو جہاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہوں, جہاں غذا بہترین غذا دی جاتی ہو, جہاں عید منائی جاتی ہو, وہ شخص اس ملک کا رہنے والا سید الشہداء کے دروازے پر آ کر ہور کے مسائل کوئی بیان کر رہا تھا. خطیب بے ساختہ چیخ کے کہتا ہے حسین, وہ اس زمانے کا ہور تھا, میں اس زمانے کا ہور. اے حسین, اگر اس نے آپ کو ماں کا واسطہ دے کے بخشوایا تو مجھے بھی بخش دے. اور اس طرح سے تڑپ کر ہو رہا جیسے شروع سے شیعہ ہو. تو میں عرض کروں اس سے پوچھے کوئی حسین کون ہے, اس طرح کے افراد سے پوچھے کہ مکتبہ اہل البیت کیا ہے. وہ جو وہاں سے آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس مکتب کی لذت, چاشنی, علی, اولاد علی, فاطمہ, حسن. ظاہر ہے زندگی بھر جس نے معاویہ کو سناؤ, یزید کو سناؤ, جب وہ حسین اور علی کے دروازے پر آئے گا تو اسے احساس ہوگا اندھیرے سے روشنی میں آیا, اندھیرے میں تھا روشنی میں آیا. ظاہر ہے. تو اب میں عرض کروں کہ جی ہاں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ, ملائکہ ہم نازل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آ کر ملائکہ؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا, مت ڈرو, ولا تحزنوا, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ چونکہ عقیدے کی منزل ہے, مگر جب عمل بھی ہو, عقیدہ بھی ہو, اس وقت صرف عقیدہ تھا, مگر مدینے میں آنے کے بعد اب صرف عقیدہ نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب جب مدینے میں آئے ہیں تو پھر قرآن کریم اب صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ عمل. ہمیشہ جب بھی قرآن کریم نے عقیدے کو مقدم رکھا, ظاہر عقیدہ مقدم ہے, عمل کی بنیاد و اساس عقیدہ ہے, مگر عقیدے کے بعد عمل. کہیں بھی قرآن نے مدینے کی زندگی میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس طرح سے مکی آیت ہے یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے اللہ کو رب کہا اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ نازل کرتے ہیں, بہشت دیتے ہیں, جنت میں وہ درجہ دیتے ہیں, انبیاء کا درجہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسی کلمے پر ڈٹنا اتنا مشکل تھا کہ گھر جلا دیتے تھے, آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے, درخت سے باندھ کے تیر اندازی کرتے تھے. یہ کلمے پر ڈٹنا آسان نہیں تھا, مگر مدینے میں آنے کے بعد انصار تھے, مدد کرنے والے تھے, مالی طور پر ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. وہاں کون؟ صرف خدیجہ سلام اللہ علیہا, انہی کا مال تھا جو مدد کرتا تھا, اس کے علاوہ تو کوئی مالدار نہیں تھا جو مدد کرے. یہاں انصار سب موجود تھے, ایک ایک نے اپنے گھر کو 2-3 تقسیم کر کے مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا تھا. یہاں سب تھے 80, 10, 100, 200, 10,000 لوگ جو بڑھ رہے تھے. مکے میں وہ حالت نہیں تھی, مگر جب مدینے میں آئے تو اب قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو مومن ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ ہدی کون ہے؟ متقین. الذین یؤمنون بالغیب, صرف ایمان بالغیب. آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا پر ایمان کافی ہوتا, آیت یہی پر ختم ہوتی. یؤمنون بالغیب, آگے اس لفظ متقین کی وضاحت ساری سورہ بقرہ اسی ابتدائی آیت کی وضاحت تفسیر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ عقیدہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ عمل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
ينفقون، یہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے، آخر تک پوری سورہ عمل کے اوپر. اب میں یہاں پر قرآن کریم 11 دفعہ قسم کھا کر خدا جو عین صدق ہے اسے قسم کی ضرورت کیا ہے؟ 11 دفعہ والشمس وضحاها والقمر اذا طلع والنهار اذا جلى والليل اذا يغشى والسماء وما بنى والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد کہ صرف 2 باتوں کے لیے. وہ 2 باتیں کون سی؟ قد افلح من زکاها. میں خدا 11 قسمیں کھا کے کہتا ہوں صرف وہی فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا نجاستوں سے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. نقصان میں ہے، خسارے میں بھی ہے. خواب و خسارے میں کون؟ جس نے اس نفس کو ملوث کیا نجاسات سے. تو اب میں عرض کروں، ہاں اب یہ نہیں کہ صرف میں لا الہ الا اللہ کہہ دوں. اسی لیے سورہ نحل میں عمل کی منزل پر، چونکہ اب ایمان کے ساتھ اگرچہ سورہ نحل کی بعض آیات مکی ہیں مگر عمل کی منزل پر اب عقیدے کے ساتھ ساتھ جب عمل بھی صحیح تھا تو کیا کہا؟ سلام علیکم. آیت نمبر 30. ٹپ تو فرشتے آئے آگے کہا سلام علیکم، سلام ہو تم پر. ٹپ تم بڑے پاک تھے، بڑے پاک تھے. آپ نے سورہ واقعہ حامیم فصلت کی آیت میں دیکھا سلام نہیں کیا، فرشتے آئے صرف تسلی دی. یہاں جب فرشتے آئے تو پورے آداب کے ساتھ آئے، کہا سلام علیکم، سلام ہو تم پر. تم اب یہ تم خود بتا رہا ہے کہ کیوں سلام کر رہے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں کا سلام پاک ہستیوں پر ہوتا ہے. تم پاک تھے. فادخلوا الجنہ، ہم تمہارے نوکر ہیں، ہمیں حکم ہوا کہ جنت کے دروازے کھولیں. ہم آئے دروازے کھولنے کے لیے. تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. فادخلوا الجنہ. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ آخرت سے متعلق نہیں ہے. یہ آیات تفسیر المیزان اٹھا کے دیکھیے، یہ برزخ سے متعلق ہے. یہ برزخی جنت ہے، برزخی جنت. فادخلوا الجنہ، یہ میں جنت دروازے کھولنا ہوں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں بلکہ تمہارے عمل کا نتیجہ. تم نے عقیدے کی منزل پر، میں بھی عرض کر چکا، واقعی کربلا سے کم اتنا درس اب تو ہمیں یقین ہے. اب یقین ہے کہ کراچی کے واقعات کو دیکھ کر، پاکستان کے واقعات کو دیکھ کر اب یقین ہے کہ آقا امام زمان روح اللہ الفدا کے لیے اس ظلم و ستم کے گپ اندھیرے میں فوج تیار ہو رہی. یہ ظلم ایک طرح سے میری آپ کی تربیت کر رہا. کیسے؟ 17 سال کا جوان، اس جوان کے جنازے پر ماں کا یہ کہہ دینا، شہزادی یہ مختصر سا ہدیہ ہے، قبول کیجئے. سلام اس ماں پر جو 17 سال کے جوان کے جنازے پر یہ کہہ دے شہزادی یہ میرا مختصر سا ہدیہ قبول کیجئے. یہ بتاتا ہے کہ حالات ہمیں آپ کو تیار کر رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں. معصوم بچے کے 2 ٹکڑے ہوئے کوئٹے میں، دونوں ٹکڑوں کو سامنے رکھ کر جوان ماں یہ کہہ دے، ٹی وی پر انٹرنیٹ پر جائیے، کوئٹے میں دھماکے میں جو بکھر گئے تھے، انہیں ایک معصوم بچہ تھا چھوٹا سا گود کا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. دونوں ٹکڑوں کو روڈ پر جو 4 دن تک رہے، دونوں ٹکڑوں کو روڈ پر رکھ کر ماں یہ کہہ دے، رباب میرا یہ ہدیہ قبول کیجیے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. سورہ نحل. جب ایسی ماں، ایسا باپ بچ گیا تھا کراچی میں، اس کو گولیاں لگی تھی، بچ گیا تھا، مگر آپ نے دیکھا
بیٹے کے جنازے پر اگرچہ اس نے مرثیہ پڑھا مگر لوگوں سے باپ نے یہ کہا. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے, اس جوان کی مجلس میں نے پڑھی تھی, اس کے چاچا اہلے میں رہتے ہیں اصغر رضوی صاحب, ان کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا جو 17 سال کا جوان شہید. اس باپ کو دیکھیے جنازے پر مرثیہ پڑھ رہا, تعزیت کے لیے آنے والوں سے باپ کہتا مجھے کیوں تعزیت دیتے ہو, مجھے خوشخبری دو. یہ میں سرخرو آئے 17 سال کے بیٹے کو پیش تو کیا میں نے, میں اس قابل تو ہوا کہ شہزادی کے سامنے چہرہ دکھا سکوں. اس کے معنی حالات میری آپ کی تربیت کر رہے ہیں, حالات میرے آپ کی تربیت کر رہے ہیں, کسی آنے والے کا منتظر ہیں. تو اب سورہ نحل ایسی ماؤں کے لیے, ایسے باپ کے لیے, سلام علیکم, سلام ہو تم پر, تب تم بڑے پاک تھے, عقیدہ بھی تمہارا صاف تھا, عمل بھی صحیح تھا, صحیح نقش قدم پر چلتے تھے, شہادت کے لیے آمادہ تھے. تب تم فتح الجنہ, اور جنت کے دروازے کھولنے کے لیے آئے, جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو. اس سے بھی بلند, یہ بلندی تھی, اس سے بھی بلند. صرف اس لافانی ذات سے یا ان ذوات مقدسہ سے جس کے بارے میں خود اس نے کہا تھا کل من علیہا فان, کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ اور رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی, پروردگار یہ کہنا تھا اللہ رہ جائے گا, تیرے پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا. چہرہ ہمیشہ اس ذات پر استعمال ہوا جس سے شناخت ہو. محمد علیہ بیت محمد بلند تر سلام. یعنی شناخت وحدہ لا شریک کے چہرے باقی رہیں گے, سب فنا ہو جائیں گے. درست اس کی ذات یا اس نے اپنی ذاتی صفات دے کے جن کو بھیجا ان کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. مگر جب ان ذوات لافانی سے انسان دوستی کرتا ہے, محبت کرتا ہے, فانی چیزوں سے ہٹ کر صرف انہی سے. اگر میثم علی کے دروازے پر نہ ہوتے, کون جانتا میثم کون ہے؟ کوفے کے ایک عام آدمی ہیں, کھجور بیچتے ہیں, کھجور کی دکان ہے. طول تاریخ میں ہزاروں دکاندار گزرے, کس کا ذکر ہوتا ہے؟ کس طرح سے جہاں علی کا ذکر وہاں میثم کا ذکر, شاعری میں, تقریر میں, خطابت میں کیوں ذکر آتا, کیوں ذکر آتا؟ کون جانتا اگر علی کی شاگردی نہ کرتے کمیل کو دعائے کمیل کے ذریعے, کون جانتا ابو حمزہ سمالی کو اگر سید الساعدین یا مؤذن کوفہ نہ ہوتے امیر المومنین کی زندگی میں, کون جانتا ان کو؟ انہوں نے کیا کیا, جو باقی تھے ان میں ایسے ضم ہو گئے کہ یہ بھی باقی ہو گئے. آپ دیکھتے نہیں فضہ کو, خاتون ہی تو ہیں, افریقن ہیں, سیاہ پوست ہیں, مگر جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ فضہ کی زبان سے جملہ ختم ہونے سے پہلے پانی لے کے جاتا. کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کی کان میں گر کے یہ قرآن میں تبدیل ہو چکی ہیں. قمبر غلام ہے, مگر ایسی غلامی کہ علی سے مل کے اوصاف علی کی جھلک نظر آئے. اب دیکھتے ہیں تو اب ظاہر ہے طول تاریخ میں جو اس روش پر, جو اس راہ پر چلے, میں وہ روایت آپ کی خدمت میں کل کتاب رکھیے گاڑی میں, وہ روایت پیش کر دوں گا. جو اس روش پر چلے, جب بھی ان سب کے لیے صرف کسی تاریخ میں کسی شخص کے لیے نہیں, شان نزول خاص ہے مگر حکم عام ہے, حکم عام ہے سب کے لیے. تو وہ روش, اسی روش پر جو چلے, جب بھی چلے, جب بھی میثم بنے, جب بھی قمبر بنے. قمبر کو حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ نے ذبح کیا,
آج اگر طالبان اسی مقصد کے لیے ذبح کرتی ہے تو وہ حجاج ہے یا علی کا قمبر ہے؟ جب بھی اصل ہدف ہے نا، ہدف ہے، تو ہدف کی خاطر جب بھی ذبح ہو، جب بھی چل بسے، نماز کی حالت میں فجر کی نماز ہو رہی دھماکے سے اڑا رہے ہیں. فخر ہے ان نمازیوں کے لیے اپنے امام کی طرح محراب پہ شہید ہو رہے ہیں. فخر ہے، افتخار ہے ان کے لیے، ذلت ہے ان کے لیے جو ابن ملجم کی طرح کر رہے ہیں. فخر افتخار ہے ان کے لیے. مرنا مولا کائنات نازل لگا پروردگار بس مجھے بستر پر موت نہ دے، تلواروں کے نیچے مجھے تلواروں کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 70 دفعہ موت دے، بستر پر موت نہ دے. میں سب جب امیر مومنین پیشن گوئی کی، میں سب دیکھ رہا ہوں فلاں کھجور کے درخت پر تجھے اٹھا ٹانگ دیا گیا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے بازو کاٹے گئے، تیری ٹانگیں کاٹی گئی. واللہ العظیم یہ شخص قدموں پر گرتا، سر کو قدموں پر رکھ کے مسجد کوفہ نشر لگا، چونکہ قسم اس لئے کہا کہ چونکہ مستند ترین واقع ہے. قدموں پر گر کے کہتے ہیں امیر المومنین ایک خواہش ہے. کیا یہ ایک دفعہ ہوگا میرے ساتھ؟ ہاں میں سب ایک دفعہ ہوگا. آپ کو میں درخواست کرتا ہوں 70 دفعہ مجھے زندہ کر کے آپ کی ولایت میں اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر. 70 دفعہ. اس شہادت میں لذت ہے، چاشنی ہے، لذت ہے. اس لیے کہ خون تو ان ایسے افراد کے لیے طول تاریخ میں کیا کہا قرآن نے؟ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم بڑے پاک تھے. فادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. یہ جنت کے دروازے کھول دیے. تم شہداء کے باب شہداء سے جانا چاہو یہ ہے، روزہ داروں کے دروازے سے جاؤ یہ ہے، نمازیوں کے دروازے سے جاؤ یہ ہے، ظاہرین حسین کے دروازے سے جاؤ یہ ہے، حسین کا جو خاص دروازہ ہے اس سے جانا چاہو یہ. دروازے کھول دیے، جہاں سے چاہو تم چلے جاؤ. فادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. مگر یہاں تک تو فرشتے تھے. اللہ سورہ یونس ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لافانی سے دوستی کرتے ہیں، جو لافانی ہستیوں سے، جو لافانی ذات مقدس سے دوستی کرتے ہیں، ان کے لیے نہ یہاں خوف ہے نہ وہاں خوف ہے. ان کے لیے فرق نہیں پڑتا موت و زندگی کا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میرے آپ کے درمیان نہ ہونے کے باوجود وہ زندہ ہے. وہ ایسے زندہ ہے کہ میری آپ کی زندگی سے ان کی زندگی بہتر ہے. اس لیے کہ ہم آپ زندہ ہوتے ہوئے شاید کسی کے کام نہ آئیں. یہ جو شہداء کے بارے میں قرآن بضد ہے، بضد. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. بضد ہے. ہرگز گمان بھی نہ کرنا میری راہ میں کٹنے والوں کے بارے میں کہ وہ میت ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. بضد ہے، پابندی لگا رہا ہے، سوچنا بھی نہیں، ہرگز نہ سوچنا وہ مردہ ہے. ہم زندہ ہوتے ہوئے مردہ، وہ نہ ہوتے ہوئے زندہ ہے. اس لئے کہ وہ ایسا زندہ. آیت اللہ حسین طباطبائی نے سیر و سلوک جو ان کی کتاب میں جس میں ہونے اور آیت اللہ حسین طباطبائی اور شہید مطہری کے مقالے، اس میں ان آیات کو جمع کیا اور لطیف تفسیر کی ہے. قرآن کس طرح سے ان آیات کو جمع کریں گے؟ ایک دفعہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ایک دفعہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. اور شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ ہرگز سوچنا بھی نہیں کہ وہ مرے. تو اگر وہ نہیں مرے ہیں تو کیا ان کا نفس نہیں تھا؟ اگر نفس تھا تو یہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو کیا انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا؟ اگر نہیں چکھا تو ہم نے کیوں سپرد خاک کیا؟ بہت علمی تفسیر. تو اب آیت اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں موت کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا. نہیں موت کا ذائقہ. اگر میں نے کہا موت کا ذائقہ چکھا تو میں نے قرآن کے خلاف بات کی. قرآن کے خلاف کفر ہے. قرآن کہتا ہے سوچنا بھی نہیں کہ وہ مرے ہیں، وہ تو زندہ ہے. اگر وہ زندہ ہے انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا تو کب چکھیں گے؟ رجعت میں جب امام زمانہ واپس آئیں گے تو اس وقت شہداء کو واپس لایا جائے گا تاکہ وہ موت کا ذائقہ چکھ لیں. تو اس کا مطلب انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں. جب موت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تو کہاں گئے؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ فنا نہیں ہوئے، موت کا ذائقہ نہیں چکھا، اس لیے کہ قطرہ تھا
समंदर में गिरकर समंदर में तब्दील हो चुका। क्या मतलब? वो हाई है, वो हाई कुल है। हयात कायनात की हयात बारिश के कतरात की तरह टपकती है ऊपर से। वो हाई है, समंदर है। उस समंदर से हयात के कतरात टपकते हैं तो उन कतरात से जमीन, दरख्त, इंसान, हैवान, नबातात जिंदा होते हैं उस हयात के कतरात से। और जब ये हाई कतरा समंदर में वापस अपने आप को गिराता है तो वो हयात हाई में तब्दील हो जाता है। अब वो मैयत नहीं है। तो फलसफा क्या था इस हाई को हयात में तब्दील करने का? फलसफा क्या था? फलसफा ये था वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है तो वो अगर अब्बास को हयात हाई में तब्दील करता है तो अब आप अब्बास को पुकारें तो वो आएगा मदद के लिए, खुदा नहीं आएगा। इसलिए कि खुदा ने उनको जिंदा इसलिए रखा कि वो आए मदद करे। अली को रखा इसलिए वो आए मदद करे। उनको जिंदा इसलिए रखा है कि मखलूक को लेके जाए हाई के पास, मखलूक और खालिक के दरमियान वास्ता बन जाए। एक सलवात लीजिएगा। बुलंदी की आखिरी मंजिल, उसी की तरफ अकबाल ने भी इशारा किया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो मकाम अभी बाकी। वो कौन सा मकाम? जब इंसान उस मकाम तक खुद ही को इतना बुलंद करता है कि फासले अब दो माबूद के खत्म हो जाते हैं तो वहां मलाइका से कहता खुदा हट जाओ, हट जाओ, अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे मेरे बंदे से खुद खिताब करने दो। हिजाबात है अजमत और जलालत और अनवार के हिजाबात को हटाकर मस्दर जलाल से आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। 1999 तीरों के साथ सजदे में गिरने वाले हुसैन, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। पलटा तेरा रब तुझसे राजी। और अजीब बात यह है न सिर्फ तेरा रब तो राजी, मेरे बंदे तू भी तो रब से राजी हो, तू भी तो रब से राजी हो। फदखुली फी इबादी, आँख खोल के देख लो माँ फातिमा आई है लेने के लिए। मेरे हुसैन देखो नाना रसूल आए हैं, बाबा अली आए हैं। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बंदे आए हैं, फरिश्ते नहीं आए हैं, मेरे बंदे आए हैं जन्नत से। कौन आए? फातिमा आई है, अली आए। अब मैं अर्ज करूं, इस आयत की तफसीर इसी तरह से की है। जब हुसैन 1999 जख्मों के साथ सजदे में हो और फातिमा आके देख ले अपने लाल को उस हालत में सामने खड़ी होकर, मैं कहता हूं शहजादी, आयतुल्लाह दस्तगैब ने अज़-ज़हरा नामी किताब में एक रिवायत दी है। मैं उस रिवायत को पेश करके मसाइल की तरफ चलता हूं। कहते हैं जब शहजादी कौनैन की शहादत हुई तो सारा मदीना सो रहा था। अमीर अल-मोमिनीन ने सारे मदीने से फरमाया तुम चले जाओ, खुदा रहमत करे, तुम जाके सो जाओ, फातिमा की तदफीन में ताखीर है, सो जाओ। सब चले गए। अली थे और अली के मासूम बच्चे थे। फातिमा का ताबूत रखा हुआ, अमीर अल-मोमिनीन ताबूत के ऊपर सर रख कर रो रहे थे। निस्फ शब को गुप अंधेरे में जब ताबूत उठाने का वक्त आया, मौलाए कायनात ने देखा इमाम हसन माँ के ताबूत के ऊपर लेट के रो रहे। मेरे 8 साल के इमाम माँ के ताबूत से लिपट कर रो रहे। 5 साल की शहजादी ज़ैनब माँ को पुकारती है, वालिद गिरामी
زینب کا دل پھٹ جائے گا، آواز دو۔ زینب رو رہی، ام کلثوم رو رہی۔ امیر المومنین نے جب تابوت اٹھانے کا وقت آیا تو غور سے دیکھا کہ آقا حسین تابوت کے اوپر دے۔ میرے 6 سال 7 سال کے امام تابوت پر رہے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ حسین نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا میرے آقا حسین دروازے کے ساتھ کھڑے۔ امیر المومنین نے آواز دی، بیٹے حسین کہاں بابا؟ آجاؤ میرے لال، ماں سے ودا کر لو، آجاؤ۔ آقا حسین نے کہا بابا میں نہیں آؤں گا۔ بیٹے کیوں نہیں آؤں گے میرے لال؟ بابا جب تک میری ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں شہزادی کے کفن سے ہاتھ بلند ہوا، آواز آئے الیہ الیہ بنیہ حسین، میرے لال حسین آ جاؤ۔ تو بس اب میں 2 جملے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ شہزادی کونین کے 2 جگہ، ایک سینہ اقدس زخمی تھا اور دوسرا پہلو زخمی تھا۔ سینہ اقدس پر زخمی اس لیے تھا کہ کافی آیت اللہ کافی جو مجالس پڑھتے تھے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب امیر المومنین آتے تھے تو دروازے پر امیر المومنین نے ایک لکڑی کا کیل لگایا تھا، جنگ کے لیے پہننے والے کوٹ کو اس کیل کے اوپر ٹانگتے تھے۔ جب امیر المومنین اپنا کوٹ اس پر ٹانگتے تھے تو جب یہ دروازہ گرا ہے شہزادی پر، تو میں پورے مسائل نہیں بیان کر سکتا، صرف شہزادی کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ ایک ہاتھ سینے پر تھا، ایک ہاتھ پہلو میں تھا۔ امیر المومنین اس قدر روئے، 30 سال تک فاطمہ کا ماتم کیا۔ تو اب میں کہتا ہوں یا امیر المومنین، زندان شام میں شہید ہونے والی معصومہ جس کا پورا جسم مقدس سیاہ ہو چکا ہے، آئیے اس معصومہ کے پاس، آواز دیتی ہے بابا، بابا کہاں ہے بابا؟ آئیے مولا۔ اس کے بعد میں 2 جملے اور عرض کرتا ہوں، جب شہزادی زہرا کو سپرد خاک کیا، سپرد خاک کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین سے فرمایا میرے نور نظر تم چلے جاؤ، اس لئے کہ زینب اور ام کلثوم دروازے پر لیٹ کے رو رہی، تم چلے جاؤ۔ امام حسن اور امام حسین واپس آئے تو اب امیر المومنین اور شہزادی کی قبر ہے، شہزادی فاطمہ الزہرا کا جنازہ ہے۔ جنازے سے احتجاج تبریسی، علامہ تبریسی پہلی جلد میں یہ اس واقعے کو لکھتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین نے قبر میں ابھی نکلے نہیں ہیں، شہزادی کی قبر میں شہزادی کو آواز دی، فاطمہ کلمینی، فاطمہ علی سے بات کر لو، فاطمہ علی سے بات کر لو۔ میں کہتا ہوں یا امیر المومنین، آپ تو شہزادی کو آواز دیتے، فاطمہ مجھ سے بات کر لو، زندان میں دفن ہونے والی معصوم بچی جس کو زین العابدین قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دے، میری بہن جب کربلا سے آ رہے تھے تو پیروں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میری بہن اب میرے ہاتھ کھلے ہوئے آ جاؤ، گود میں لے کے کربلا لے چلوں گا، آ جاؤ۔ ماتم حسین